نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اتوار کو کچھ وقت نکال کر اللہ کے گھر میں اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اور اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو اسرائیل کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یہ سب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہودی، اور بالخصوص یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اس میں اس سورت کے اندر اس کا آغاز تو معراج شریف سے ہو رہا ہے، معراج کے معجزے سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے حوالے سے بہت ساری گفتگو فرمائی، اور ان کے جو اخلاقی کردار تھا انبیاء کے خلاف اور دین کے خلاف، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا اور بتایا کہ تمہیں جو سزا دی گئی ہے، عذاب دیا گیا ہے، اس کا سبب یہ ہے، اور پھر جب اصلاح کر لی تو پھر انعام بھی ملے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آج اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبحان۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات کی جاتی ہے، کوئی خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو پھر تمہیداً کچھ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جائے سننے والے کو کہ کوئی بڑی ہی اہم بات کی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھنے والی بات۔ اس میں کیونکہ اس واقعے کا تعلق خاص طور پر انسان جب قوانین فطرت کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی خلاف عادت اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس کا علم اس کی گواہی نہیں دیتا، اس لیے بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں چونکہ معراج کا معجزہ ہونے والا ہے، سنایا جانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے شکوک و شبہات کے آنے سے پہلے بند باندھ دیا اور فرمایا سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے وہ ذات، یعنی اللہ، الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب اگلی بات جو ہے وہ سبحانہ پہلے کہہ دیا کہ بھائی وہ ذات گرامی ایسی ہے جو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے، لہذا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت جو چاہے وہ کر سکتا۔ تو فرمایا وہ ذات گرامی ایسی ہے اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، لیلاً، پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں، ایسا نہیں ہے کہ ساری رات، بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں۔ یہی وہ بات ہے جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایک ٹائم زون میں رہتے ہیں، ایک ایسا اسپیس ہے جہاں پر ٹائم ہوتا ہے، وقت کا خیال کیا جاتا ہے، صبح ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ تو ہماری عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ مختصر سے وقت میں حیدرآباد نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی ابھی باقی ہے اور سفر،
لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی 30 دن کا سفر ہے۔ اب بتائیے 30 دن کا سفر، اور حیدرآباد یہاں سے 3 دن کا سفر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر حیدرآباد 3 دن کا سفر ہے تو پھر 30 دن کا سفر کہاں تک ہوگا، اتنا دور ہے وہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنی ذات کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ وہ بھائی یہ اللہ کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی ہے۔ کہاں کی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے دور والی مسجد۔ اقصی کے معنی یہ اس کا نام نہیں ہے، اقصی کے معنی دور والی مسجد۔ تو چونکہ وہ مسجد بڑی معروف تھی، انبیاء کی مسجد تھی، اس لیے اسے کہا گیا دور والی مسجد، تو اقصی اس کا نام پڑ گیا پھر کہ دور والی مسجد۔ تو الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو بیان نہیں کیا، یہاں واقعے کی تفصیل بیان نہیں کی، بس صرف اتنا بتا دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور یہ سیر مختصر سے وقت میں ہوئی۔ دراصل یہ ایک اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ معجزہ بھی ہے۔ اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے تو آپ خود یہ سوچیں گے، اندازہ لگا لیں گے کہ یہی وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا چاہیے تھا معراج پر۔ وہ کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مہربان ابو طالب، اور اسی طرح سے آپ کی وفادار جانثار زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کا انتقال 10ویں نبوت میں ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال، مسلمان اسے غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہو گئے۔ پریشان کیوں ہوئے؟ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دے رہے تھے، وہ سب آپ کے خاندان تھے، رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، صدیوں سے آپ کا خاندان یہاں پر آباد تھا، لیکن کوئی بھی ان میں سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند ایک لوگ تھے جو اس وقت تک ایمان لائے تھے، لہذا پہلے دن سے ہی لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، اذیتیں پہنچانی شروع کر دی، آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، کذاب کہنا شروع کر دیا، پاگل کہنا شروع کر دیا، عصیب زدہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ تکالیف اس کے علاوہ جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کی شامت آ جاتی، یعنی آپ کے ساتھیوں پر بھی ظلم کیا جاتا، لہذا آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ اور پھر جب آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھاتا تھا تو ابو طالب سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، لہذا وہ سامنے آ جاتے کہ نہیں بھائی میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک با اثر خاتون تھی، با اثر تاجر تھی، اور بہت بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا، لہذا ان کی شرم بھی لوگوں کو مارتی تھی اور وہ بھی سامنے آ جاتی تھی۔ اس لیے جب وہ دونوں رخصت ہو گئے، اب لوگوں کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب یہ غم بڑھ گیا تو آپ نے سوچا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ طائف چلا جاتا ہوں، شاید وہاں کے لوگ میری بات مانیں اور وہ توحید کا چراغ ان کے سینے میں جل جائے۔ اگر ان کے سینے میں توحید کا چراغ جل گیا، ان کی قسمت کھل جائے گی، دنیا میں باعزت ہو جائیں گے اور آخرت بھی ان کی سمجھ جائے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے، سرداروں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو واپس آنے کے بعد آپ بڑے غمزدہ تھے، ظاہر زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، سر بھی، آپ کے پاؤں بھی، آپ کے ہاتھ بھی زخمی تھے، آپ بہت پریشان تھے۔ ایسی صورت میں ایک ہی ایسا عمل تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دھل سکتے تھے، سکون اور اطمینان میں بدل سکتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ غم کے عالم میں، حتیم وہ جگہ جو کعبہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی نظر آتی ہے،
اس کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے، بس غم زدہ تھے، پریشان تھے، اللہ کے گھر میں سو رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ اور اس شان سے لے کے آنا۔ بس وہ سارے آداب سکھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے، جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلی مبارک سے لگائے، آپ جاگ گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ یاد فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو براق نامی ایک سواری جبرائیل لے کے آئے۔ یہ نورانی سواری تھی، تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا۔ جب آپ سوار ہو گئے تو پھر یہاں سے بیت المقدس آپ پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے اس سواری کو اتارا، ایک جگہ پر اسے باندھ دیا اور اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور تمام انبیاء کرام وہاں تشریف لائے۔ ان تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ دراصل یہ اللہ کا خاص معجزہ تھا۔ مقصد یہ تھا آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں وہ آخری پیغمبر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان سب نبیوں کا امام آ گیا ہے، ان سب نبیوں کا امام آ گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اگلا سفر شروع ہو گیا اور یہاں سب سے پہلے اگلے سفر پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ کیوں ہم نے سیر کرائی، مسجد اقصی ہم کیوں لے گئے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد تک ہم اس لیے لے گئے مسجد اقصی میں کہ ہماری برکتیں ارد گرد وہاں پر ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں بھی دکھائیں۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں انبیاء کا مسکن فلسطین رہا۔ یہ شام اور فلسطین یہ وہ علاقہ ہے جو ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن رہا۔ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس طرح بے شمار انبیاء کرام کا یہ مسکن رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام نہ صرف یہ کہ داؤد علیہ السلام جیسا نبی وہ یہاں 40 سال اقتدار میں رہے اور یہاں انہوں نے ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، 40 سال اقتدار ان کا رہا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس شان و شوکت سے وہاں پر وہ رہتے ہوں گے۔ تو وہ ساری برکتیں اللہ نے چاہا اپنے نبی کو دکھائے اور لنریہ من آیاتنا، اپنی کچھ اور نشانیاں بھی دکھائے جو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اصل میں وہاں ظاہری طور پر بھی بڑی اللہ کی نشانیاں۔ کیوں؟ زرخیز ترین زمین دنیا کی فلسطین کی زمین، جس کا عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ زرخیز ترین زمین فلسطین کی زمین، شام کی زمینیں بڑی زرخیز زمینیں ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں برکت رکھی اور منرلز وہاں پر اتنے ہیں، معدنیات اتنی ہیں کہ اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یورپ کا یہ ایک، یورپ سے ایشیا کی طرف آنے کے لیے دروازہ ہے۔ یہ فلسطین ایک دروازہ ہے جس کا تعلق جو ہے یورپ سے، افریقہ سے۔ آپ نے افریقہ جانا ہے تو وہاں سے بارڈر ساتھ ہے، آپ مصر میں داخل ہو جائیں تو افریقہ چلے جائیں گے۔ یہاں آپ نے یورپ جانا ہے، اٹلی، سسلی، قبرص، سائپرس، ترکی، یہ سب وہاں پر قریب ہے۔ تو اسی طرح ایشیا میں یہ خود موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے وہاں پر بڑی نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اس مقصد سے لے گئے تاکہ ان کا دل بہل جائے اور یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جائے۔ وہ جو دکھ پہنچا ہے میرے محبوب کو وہ دکھ بھول جائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں تک یہ سفر جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں کیونکہ معراج کا واقعہ بیان نہیں کرنا، البتہ ایک طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، اور جو حدیث معراج ہے اس میں یہ لفظ آتے ہیں ثم عرج بی الی السماء،
پھر مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، اٹھایا گیا، یہاں تک کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پر انبیاء کرام سے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب سے وہاں پر ملاقات ہوئی، سب نے آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں جبرائیل نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، ہماری یہیں تک حد ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا اعلیٰ اپنے خدا کی طرف حریم کبریا کی طرف روانہ ہوئے، وہاں جو جانے، یا تو لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے، کسی اور کو کیفیات کا کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے، قرآن نے کہا کان قاب قوسین او ادنا، یعنی قرب کتنا حاصل ہوا، کان قاب قوسین او ادنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے قریب تھے جیسے کمان کے دو سرے آپس میں قریب ہوتے ہیں، اس طرح سے آمنے سامنے بیٹھ کر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی، جو چاہا گفتگو فرمائی۔ اب یہاں تک یہ مختصر، یہ دیکھیے یہ وہ قرب ہے، یہ وہ قاب قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے، ورنہ قاب قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے، ورنہ ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں، ذکر معراج کا ہو تو پھر ہم جو وجدان ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم آگے بہت کچھ کہیں، لیکن پابندی لگی ہوئی ہے کہ قاب قوسین او ادنا، بس کمان کے جو دو سرے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، اب کتنا زیادہ قریب ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر، اب جو بندہ سامنے بیٹھا ہو تو بس میں اشارہ کروں گا، کیا وہ سامنے والے کو دیکھ رہا نہیں ہوگا، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کیا وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ معراج کا واقعہ اللہ رب العالمین مشاہدے کے لیے، اپنی ذات کا بے پردہ زیارت کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے واقعہ کو، معراج کو عملی شکل عطا فرمائی تاکہ ملاقات ہو جائے، میرا محبوب ذرا میرے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرما۔ اور سچی بات یہ ہے جس اہتمام سے اس کا آغاز یہاں پر کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ کہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا، میں یہاں سے اڑا اور میں اڑ کر عرش اعظم پر پہنچ گیا، وہاں میں کرسی پر بیٹھ گیا اور وہاں میں اتنا عرصہ بیٹھا رہا، پھر میں واپس آ گیا، تو کوئی بات نہیں، خواب ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب ہے نا، لیکن یہاں خواب کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کس میں؟ اتنا اہتمام جو واقعے کا بیان کیا ہے، تو دراصل یہ اہتمام اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں، عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، کیونکہ آپ گئے ہی مشاہدے کے لیے تھے، ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اگر ملاقات بھی نہ ہو، اتنا لمبا سفر کرے، ملاقات بھی نہ ہو، نظر بھی نہ آئے، تو فائدہ کیا ہے؟ پھر تو کوہ طور جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، میرے نبی احد پہ چلے جاتے، بھائی اتنی سی بات تھی، اتنا لمبا سفر کرانا، اس کی وجہ صرف یہی تھی، اللہ رب العالمین نے بے پردہ زیارت بخشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ آپ کے غم بھی دھل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نئے سرے سے تازہ دم ہو کر میری توحید کے چراغ جلائیں، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کام کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میلاد کرا۔ یہاں یہ بات، بعض لوگ اس واقعے کو اصل میں وہ واقعہ انسانی فطرت جو ہماری عقل میں نہ آئے، ہمارا علم اس کی تصدیق نہ کرے، تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ قانون فطرت کے خلاف، فطرت کا قانون ہے کہ یہ سفر 30 دن کا سفر 30 دن میں ہی کٹنا چاہیے، چلیے سواری اگر تیز تھی تو پھر بھی 15 دن تو لگنے چاہیے، چلیے 10 دن لگ جائیں اور زیادہ بھگا لو، رات کو سوو بھی نہیں تو چلو پھر بھی 10 دن تو لگنے چاہیے، تو عقل نہیں مانتی۔ اچھا آسمانوں پر جانا،
بغیر راکٹ کے، بغیر کسی سیارے کے وہاں چلے جانا یہ تو ناممکن ہے، عقل نہیں مانتی۔ اور پھر آسمانوں سے بھی اوپر چلے جانا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے جانا، عرش پر چلے جانا، خدا سے ملاقات، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ قانون کیا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تو یہ قانون ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا؟ تو اعتراض کرتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اعتراض یہ نہیں کرتے، یہ جواب دیتے ہیں۔ اعتراض غیر مسلم کرتے ہیں، اعتراض جو ہے وہ ملحد کرتے ہیں، اعتراض جو ہے وہ مستشرق کرتے ہیں، لیکن یہ جواب دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ معراج میں نے نہیں کروائی، انہوں نے نہیں کروائی، یا اپنی مرضی سے وہ نہیں گئے ہیں، یہ تیاری جس نے کروائی ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحانہ، وہ ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سے زائد مرتبہ آپ کو معراج ہوئی، سب خواب میں تھی، ایک مرتبہ جس کا ذکر یہاں پر ہے اور سورہ نجم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی روح اور جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا باعث بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، تو یہاں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی تھی اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا باعث بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو کتاب آئی تھی وہ ساری دنیا کے لیے نہیں تھی، ساری دنیا جو اس وقت موجود ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یعنی قیامت تک کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی اور انہی کے لیے تھی، جب تک کہ دوسرا پیغمبر نہ آ جائے تب تک یہ کتاب ان کے لیے ہدایت تھی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کتاب کو ہم نے ان کے لیے ہدایت اس لیے بنایا تاکہ ان کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ سنو، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، میرے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھنا، میرے سوا کسی کو اپنا سہارا نہ سمجھنا، میرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا تمہارا کوئی بھی وکیل نہیں، کوئی تمہارا کارساز نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پریشانیاں نہ دیکھیں، مسائل کو نہ دیکھیں، مشکلات کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا کارساز کون ہے، ہمارا مددگار کون ہے، ہمارا نگہبان کون ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ، وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بھی ہمارا کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی بھی ہمارا کام بنانے والا نہیں۔ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لو، بس اللہ ہمارے کام بناتا ہے، وہی ہمارا وکیل، وہی ہمارا کارساز ہے، باقی وہ کرامات کی باتیں الگ ہیں، وہ جس سے چاہے جیسا چاہے کراتا ہے، لیکن اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ ہی ہمارا تمہارا کارساز ہے، یہ انہیں پیغام دیا گیا تھا۔ اور جب تک وہ اس بات پر قائم رہے تو انہیں عروج حاصل رہا، اور جب انہوں نے یہ پیغام بھلا دیا کہ اللہ نہیں، انہوں نے سوچا سہارے تلاش کر لیے، دنیا کے سہارے تلاش کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عروج، یہ زوال، یہ بنی اسرائیل نے کئی مرتبہ دیکھا۔ کبھی بخت نصر نے انہیں جو ہے تخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کیا، کبھی ان کا ہیکل سلیمانی اسے گرا دیا، اسی طرح رومن جنرل نے، اس نے جب حملہ کیا تو اس نے دوبارہ جب بنایا گیا تھا اسے بھی گرا دیا۔ ایرانی جب حکومت عظیم سلطنت قائم تھی، انہوں نے حملہ کیا، تب انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ 6 لاکھ
یہودی قتل کیے بخت نصر نے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا تباہی ہوگی. تو ان کے ساتھ یہ عذاب آتا رہا، زوال بھی آتا رہا، انہیں عروج بھی اللہ دیتا رہا. سبب کیا تھا؟ بس ایک ہی پیغام تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، میرے سوا کسی کو سجدہ مت کرنا، میرے سوا کسی کو خدا اور رب مت ماننا، میں ہوں تمہارا خدا، سب کچھ میں ہوں تمہارا. تو جب وہ اس سے پھر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر زوال طاری کر دیتا تھا، ان پر عذاب آ جاتا تھا، اور جب تک وہ اس پر قائم رہتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عروج دیتا تھا. آپ اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، مسلمان جب تک اللہ پر ان کا بھروسہ اور توکل تھا تو پھر دیکھیے چاہے وہ بدر ہو، بدر سے لے کے تبوک اور تبوک سے لے کے افریقہ تک جتنی فتوحات ہوئی، مسلمانوں نے اسلحے پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا. مسلمانوں نے اعتماد کیا اللہ رب العالمین کی مدد پر، اللہ کی نصرت پر، اللہ کی حمایت پر انہوں نے اعتماد کیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں کامیاب. اور جب انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، اب ہماری آرمی آ گئی ہے، ہمارے پاس اسلحہ آ گیا ہے، تو وہ اس کے بعد سے زوال پذیر ہو گئے. کیوں؟ عقیدہ جو ہے وہ پختہ نہیں رہا تھا، اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں رہے تھے، اس وجہ سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں، اے بنی اسرائیل کہ ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. تو نوح علیہ السلام انہی کے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سیلاب کا عذاب تھا اس سے بچا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے سنو، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ ان لوگوں کی اولاد کہ جن کے آباء و اجداد کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا. ارے وہ انہو کانا عبدا شکورا، وہ جس کے ساتھ تمہیں ہم نے سوار کرایا یعنی نوح علیہ السلام، وہ تو اللہ کا بندہ تھا اور شاکر تھا، صابر تھا، ہر موقع پر شکر ادا کرتا تھا. تو تم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اے وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگوں جن کے آباء و اجداد کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے عذاب سے بچا لیا تھا، تو تمہیں پتہ ہے کہ تم جس کے ساتھ ہم نے ان کو سوار کیا تھا وہ نوح علیہ السلام اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کا باغی نہیں تھا، وہ اللہ سے بھاگا ہوا نہیں تھا، تو اللہ کی بارگاہ سے مردود نہیں تھا. تو تم کیوں اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے؟ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ تم کیوں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے جو ہے روح گردان ہو؟ کیوں ایسا تم نے کیا؟ تم پر عذاب آ جائے گا ورنہ تم شکر ادا کرو. تو نوح علیہ السلام کا جو شکر ہے نا اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. شکر کیا تھا؟ وہ جب کبھی کھانا کھاتے تو وہ دعا کرتے تھے اللہم اشکر من اطعمنی، یا الحمدللہ الذی اطعمنی، شکر ہے اس کا، تمام تعریفیں اس کی جس نے مجھے کھانا کھلایا. وہ پھر کہتے تھے اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا بھی رکھ سکتا تھا. پھر کہتے تھے الحمدللہ الذی سقانا، سقانی، اے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پانی پلایا. اگر وہ چاہتا تو مجھے وہ لأظمأنی، وہ مجھے پیاسا بھی رکھ سکتا تھا. جب کپڑے پہنتے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی کسانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مالک کا جس نے مجھے کپڑے عطا فرمائے، پہنائے ہیں. اگر وہ چاہتا تو مجھے عریان یعنی ننگر بھی رکھ سکتا تھا. وہ ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الحمدللہ ہمیں سکھایا اور فرمایا کہ جب بھی کھانا کھا لو الحمدللہ کہو. جب کوئی بھی کام ہو اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ضرور ادا کر دو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں یہ جو خیال آیا ہے نا کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور کوئی شخص 5 وقت کی نماز اگر باجماعت ادا کر رہا ہے تو بس سمجھ جائیے کہ وہ بھی کیا ہے،
وہ بھی اللہ کا شاکر ہے، صابر ہے، اللہ کی حمایت اسے حاصل ہے۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لہذا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے اللہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ بھی سلب کر لے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ لہذا ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تو کوئی طریقہ ہمیں آتا نہیں، چلیے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا نام شکر گزار بندوں میں شامل کر لیا جائے۔ پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ بنی اسرائیل جیسے آج ہم امت مسلمہ ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی امت مسلمہ تھی اپنے دور کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان سے مسلمان ہونے کا اسٹیٹس لے لیا گیا، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی، لہذا اب یہ امت مسلمہ نہیں ہے۔ تو ہم جیسے آج امت مسلمہ ہیں، اس وقت کی امت مسلمہ یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا انہیں کتاب کے اندر، انہیں جو کتاب دی گئی تورات بھی ان کے لیے آئی، اس کے علاوہ صحائف آئے، ان میں ہم نے بتا دیا تھا کہ سنو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں بڑے بڑے فساد 2 دفعہ کرو، 2 دفعہ تم زمین پر اتنا فساد پھیلاؤ گے کہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم بڑا غرور کرو گے، تکبر کرے گے۔ لگتا یہ ہے کہ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے فساد پھیلایا۔ ہٹلر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اس نے کس طرح سے یہودیوں کو یورپ سے ختم کیا، مارا، اور کس طرح سے مارا۔ وہ جو ہولوکاسٹ جو مناتے ہیں یہ لوگ، وہ اسی طرح سے، کیونکہ ان کا قتل عام ہوا تھا تو وہ بھی ان کے فساد کی وجہ سے تھا۔ اور پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا فساد ہے، اس کے اندر وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ التکبر ردائی، فرمایا یہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ تکبر اللہ کی چادر، لہذا تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ انشاءاللہ اب یہ قوم دوبارہ عذاب میں مبتلا ہوگی اور اس کا پھر نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فرمایا جب ان 2 فسادوں میں سے پہلا فساد آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو پھر ہم نے اپنے بندے کو تم پر مسلط کر دیا، اپنے بندے کو مسلط کر دیا، اولی بأس شدید، جو بڑا سخت تھا، جابر تھا، قاہر تھا، فجاسوا خلال الدیار، تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا اور تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ بخت نصر کا واقعہ ہے۔ بخت نصر جب اس نے حملہ کیا یہاں پر بیت المقدس پر، تو اس نے یہاں پر داخل ہو کر بنی اسرائیل کے گھر، ہر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک اینٹ سلامت نہیں رکھی، اور یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کو ختم کر دیا، گرا دیا۔ اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کے روتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے ایسا کام کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی کر کے لے گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا عذاب تھا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری رومن فوجیں آئیں، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے ایرانی فوج آئی، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہاں بابل کے اندر انہیں قید کر کے رکھا گیا اور ان کا داخلہ منع کر دیا گیا، فلسطین میں جا نہیں سکتے۔ بعد میں جب یہ سلطنت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ ان کا تقریباً 200 سال کے بعد یہ دوبارہ واپس فلسطین کے اندر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سخت بندہ یعنی بخت نصر کو تم پر مسلط کر دیا، جس نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، تمہارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ نے کہا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ تھا تم سے، تم فساد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر فرمایا سنو
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال. فرمایا جب تم برباد ہو گئے تھے پھر ہم نے تمہاری طرف یہ جو تمہارا تمہیں ہم نے پلٹ دیا. ثم رددنا لکم تمہارے لیے پلٹ دیا. کیا مطلب؟ پہلے تم کمزور ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، اب ہم نے تم کو طاقتور کر دیا، غلبہ دے دیا اپنے دشمنوں پر، تمہیں غلبہ دیا. اور غلبہ دے کر پھر ہم نے کیا کیا؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ مال دے کر تمہاری مدد کی، وَبَنِينَ اولاد دے کر کے تمہاری مدد کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہارا جتھا بڑھتا ہی چلا گیا اور تمہاری جو گروہ ہے، تمہاری نسل بڑھتی چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں کہا کہ سنو، تمہیں پہلے تو میں نے برباد کیا تمہارے فساد کی وجہ سے، کتاب سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر میں نے تمہیں دوبارہ سے سہارا دے دیا، میں نے تمہیں دوبارہ سے وہاں آباد کر دیا، دوبارہ سے تمہیں اقتدار دے دیا، دوبارہ سے تمہیں طاقت دے دی، قوت دے دی، اور پھر اس کے بعد تم طاقتور ہو گئے. اب سنو آگے انہیں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، میرا کام تھا تمہیں اقتدار دینا، میرا کام تھا تمہیں 2000 سال کے بعد دوبارہ سہارا دے کر کھڑے کر دینا، لیکن اب اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. یہ یاد رکھنا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اس سے تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور سنو اگر تم نے برائی کی، اگر تم نے ظلم کیا، اگر تم نے ستم کیا، اگر تم نے غیر انسانی سلوک کیا اللہ کی مخلوق سے، فَلَهَا تو وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، وہ تمہیں اس کا انجام دیکھنا پڑے گا. اور پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ فرمایا پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا، وہ پہلا وعدہ تھا، اب جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ تمہارے چہروں کو بدنما کیا جائے، یعنی تمہیں پھر برباد کر دیا جائے، تم سے پھر اقتدار لے لیا جائے، تو وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَيْهِ تَدْبِيرًا فرمایا وہ جو اب مسلط کروں گا نا، وہ پہلے جیسے مسجد میں داخل ہوا تھا، یعنی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں جیسے آیا تھا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، فرمایا اسی طرح سے وہ بھی بیت المقدس میں داخل ہوگا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ رومن جو آرمی ہے وہ وہاں پر آئی اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا جو بیت المقدس کا جو عبادت خانہ تھا اسے بھی تباہ و برباد کر دیا. فرمایا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دے گا، تباہ و برباد کر دیں تم پر قابو پا کے، یعنی میں ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو تم پر قابو بھی پالے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کر دے، لیکن یاد رکھو یعنی پہلے تباہ کرے گا، برباد کرے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آ جائے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر ترس کھائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم نے دوبارہ شرارت کی نا تو ہم بھی پھر دوبارہ عذاب نازل کریں گے. اگر تم نے دوبارہ شرارت کی، فساد پھیلایا زمین میں، تو ہم بھی دوبارہ سے عذاب کو نازل کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ اللہ کے عذاب سے بچ کوئی نہیں سکے گا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے جہنم کے عذاب نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے، وہ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں دھمکی دے دی ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی دین سے بھاگیں گے، اللہ رب العالمین کے اطاعت سے بھاگیں گے، اپنے نفس کی اطاعت کریں گے یا مفادات کے پیچھے لگیں گے، تو ہم پر بھی عذاب آئے گا اور ہم عذاب کا شکار ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، مہربان ہو جائے. لیکن تم اگر شرارتیں چھوڑو گے نہیں، اللہ عذاب دینا چھوڑے گا نہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا یہ جو عذاب جس میں ہم مبتلا ہیں، نہ عزت، نہ وقار، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ روزگار، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. آپ جانتے ہیں کسی شخص کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں کیا ہے.
اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے عزت والا بنا دے گا۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشی سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو، اور ایسے ایمان والوں کو یعملون الصالحات جو نیک کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ انجام دینا بھی ضروری ہے، اور جو ایسا کرے گا ان لہم اجرا کبیرا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عطا فرمائے گا۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لائے گا اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کو لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو، ایمان کی دولت سے اگر تو نے ہمیں مشرف کیا ہے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا کر۔ کیوں؟ ایمان تب کام آئے گا جب اعمال صالحہ اس کا نہیں، اور اگر اعمال صالحہ تب مقبول ہوں گے جب ایمان کا چراغ روشن ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا ایمان بھی ہمیشہ تازہ رکھے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ جتنے بھی عذابات، مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہیں ان سب سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص بابا جی ولی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، روحانی جسمانی بدنی بیماروں سے شفا نصیب فرما، پریشان حال ہیں جو ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین جتنے دوست احباب تشریف لائے سب کو قدم قدم پر نیکیاں اور اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی باتیں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے پکی محبت عطا فرما۔ حرمین شریفین کی خادمی نصیب فرما۔ اس بستی اس محلے کے لوگوں پر اپنا خصوصی فضل کرم اور اپنی رحمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔